کیوں نہیں کی جا رہی؟ کیا وجہ ہے کہ گورنمنٹ کوئی ایسی پالیسی نہیں بناتی، یا پھر ان کی نظر میں انسانی جانوں کی کوئی قیمت نہیں رہی؟ کیا خون سڑکوں پہ بہنے کے لیے رہ گیا ہے؟ تو ہم پرزور احتجاج کرتے ہیں، مذمت کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ جو یہ سوالات ہمارے ذہن میں ہیں اس کا جواب لگتا ہے کہ کوئی بھی نہیں دے سکے گا، کیونکہ بالکل ثابت ہو گیا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ بالکل فیل ہو چکی ہے، اور اب یہ وقت آ گیا کہ شاید ہم لوگوں کو جو ہے خود ہی سر پہ کفن باندھ کے سڑکوں پہ نکلنا پڑے گا اور اپنی جو ہے حفاظت خود کرنی پڑے گی۔ لیکن ایک بات اور بھی میں شیئر کرنا چاہوں گی کہ یہ جو دشمن اس طرح سے بزدل، جسے میں کہوں گی کہ بہت خائف ہیں شیعت سے، ان کی اس قوم سے جس کی وجہ سے یہ حملے کر رہے ہیں، جب سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ آخر کیوں شیعت کو ہی کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ کیوں آپ دیکھیں متواتر کس قدر جو ہے واقعات ہوئے جس میں جو ہے شیعہ جو ہے مارے گئے ہیں اور مومنین جو ہے شہادت کے درجے پہ فائز ہوئے ہیں۔ بے شک یہ ہمارے لیے اعزاز سے کم نہیں ہے، کیونکہ یہ تو ہمیں ورثے میں ملی ہوئی ہے، لیکن اگر اس سوال کو اٹھایا جائے کہ آخر کیوں، تو اس کا جواب تاریخ میں اگر ہم ڈھونڈیں تو امام خمینی نے انقلاب ایران کے وقت پہ یہ بات اپنی قوم کو ہدیہ کی تھی، اور امام نے بتا دیا تھا کہ اسلامی جمعیت یا شیعت جو ہے اس کا انحصار دو چیزوں پر ہے، دو قوتیں ہیں جو شیعت کو جو ہے وہ پوری طاقت دیتی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عزاداری حسین، بے شک، کیونکہ عزاداری حسین وہ قوت ہے، وہ سرمایہ ہے کہ جو ہمارے رگوں میں خون بن کے دوڑ رہا ہے، اور یہی ہے جو بچے بچے کو مجاہد بنا دیتا ہے، سر پہ کفن ان کے وہ ڈال کے اور پھر سڑکوں پہ نکل آتے ہیں اور اپنی جو ہے اس کے لیے جو ہے وہ لڑائی لڑ سکتے ہیں اور مجاہد بن سکتے ہیں۔ اور دوسری جو قوت ہے وہ ہمارے مرجع ہیں، کیونکہ یہ وہ ہیں کہ جو عام حکمرانوں کی طرح بکتے نہیں ہیں، نہ ہی تو آج تک کوئی حوضہ خم کو یا حوضہ نجف کو کوئی خرید سکا ہے، اور نہ ہی ہمارے جو ہے مرجع کبھی بکے ہیں۔ بالکل، تو اس کی وجہ سے کیونکہ ان کے افکار، ان کے کردار ایسے ہیں کہ جو ایک مثال ہیں، اور اسی کے مطابق جو ہے وہ شیعت جو ہے وہ پوری اپنی متحد ہو کر آگے بڑھتی ہے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ ہے، بہت بڑی ہماری قوت ہے، اور یہی چیزیں ہیں جو بزدلوں کو، جو دوسرے قائر ہیں ان کو خائف کر رہی ہے، اور وہ اس طرح کے حملے کر کے شیعت کو مٹانا چاہتی ہے۔ لیکن ظلم اس سے پہلے شیعوں پہ بہت ہوئے ہیں، دیواروں میں چنوائے گئے ہیں، ان کے خون سے جو ہے وہ دیواریں بنائی گئی ہیں اور سڑکوں پہ خون بہا ہے، لیکن یہ جو شیعت قوم ہے یہ ہر جو ظلم ہوتا ہے اس کے بعد وہ سپر پاور بن جاتی ہے، اس کے پاس اتنی قوت آ جاتی ہے، کیونکہ ہم مولا حسین کو مارنے والے ہیں اور ان کے عزادار ہیں، اور یہ قوت جو ہے ہمیں ہمت دیتی ہے، حوصلہ دیتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہمیں ڈرا نہیں سکتی، لیکن ہاں جہاں تک گورنمنٹ کا سوال ہے ٹوٹلی فیل، اور اب یہی ہے کہ اب ہمیں اپنی حفاظت خود کرنی ہوگی، اور اس کے لیے عورتیں بھی، بچے بھی اور مرد بھی۔ اور بس میرے پاس ایک چھوٹا سا جو ہے مولا حسین کی شان میں پڑھنا چاہتی ہوں، کہ جو میں جواب دینا چاہتی ہوں ان قائروں کو، بزدلوں کو جو چھپ چھپ کے حملے کرتے، کیونکہ پتہ ہے کہ وہ ہمیں دلیل سے، عقیدے سے کبھی بھی شکست نہیں دے سکتے، بے شک ان کے پاس وہ جواز نہیں ہے، وہ ہمیں سامنا نہیں کر سکتے، اس لیے وہ پیچھے سے چھپ کر، اور ایسے وقت میں جب نمازی نماز کے لیے جاتے ہیں، کیسے مسلمان ہیں وہ، کیسے انسان ہیں، تو ان کے لیے بس ایک چھوٹا سا جواب کہ ہر ظلم کے خلاف اشارہ حسین ہے، بے شک ہر ظلم کے خلاف اشارہ حسین ہے، انسان کے دکھوں کا مداوا حسین ہے، ہم حسین کے ماننے والے ہیں، تا حشر جگمگاتا رہے گا جہاں میں، اسلام کے نصیب کا تارا حسین ہے، بے شک اور وارث ہے انبیاء کے علوم و کمال کا، وارث ہے انبیاء کے علوم و کمال کا، باقی ہے جس سے دین وہ ورثہ حسین ہے، سبحان اللہ، اور ہوتے رہیں گے حق پہ فدا اہل حق صدا، بے شک جو اب حالات ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہوتے رہیں گے حق پہ فدا اہل حق صدا، ایک فرد تو نہیں ہے قبیلہ حسین ہے، سبحان اللہ، اور ظلم و جفا و جور و ستم جس میں بہ گئے، ظلم و جفا اور جور و ستم جس میں بہ گئے، وہ تند و تیز خون کا دریا حسین ہے، سبحان اللہ، فاطمہ زہرا کی دعاؤں کا اثر ہے، ان کا ثمر ہے، تو ہمیں کوئی ختم نہیں کر سکتا، اور یہ شہادتیں یہ ہمیں ورثے میں ملی ہے، یہ اعزاز ہے ہمارے لیے، لیکن اب وہ سوچیں کہ ان کا کیا حشر ہوگا، بالکل، تو
ہم بہت مذمت کرتے ہیں, پرزور طریقے سے اس کی جو ہے ہم احتجاج کرتے ہیں. اور جیسے ابھی صدف نے بتایا کہ ابھی ہم تھوڑی دیر میں یہ جو ورلڈ کپ ہوا ہے, اور بہت افسوس کے ساتھ کہ پاکستان نے یہ میچ ہار دیا, 76 رنز کا تقریباً جو ہے انہوں نے لاس کیا ہے, اس میں وہ ٹارگیٹ ریچ نہیں کر سکے 300 کا. تو اس کے بارے میں بھی ہم لوگ بات چیت کریں گے. ایک کال ہے سسٹر, کال لیتے ہیں, سوری کال ڈراپ ہو گئی ہے. تو جی ہم اسی پہ بات کر رہے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ ناظرین آج ہم نے ایک کوئز کا پروگرام بھی رکھا ہے جس میں سے ہم آپ کو ایک سوال پوچھیں گے, اور اس سوال کے جواب دینے والے کا جو ہم قرآن دازی سے جو ہے صحیح جواب جو دے گا اسے قرآن دازی سے نام نکالیں گے, اور اس کا جو انعام ہے وہ ہماری سسٹر بتائیں گی کہ ان کو کیا انعام ملنے والا ہے. جی سسٹر. جی ضرور, ہم اس دفعہ دے رہے ہیں اپنے تمام, ہم سب کو انوائٹ کر رہے ہیں, لیکن خاص طور پر یہ جو ہے واچرز, اگر کسی مانچسٹر سے کسی نے جیتا تو 2 افراد کا جو ہے وہ کھانا ہوگا 110. میں آپ کو دکھا دیتی ہوں, یہ بہت ہی اچھا ریسٹوران اور ٹیک اوے ہے, بہت بہترین وہاں پر کھانا ہے, ملتا ہے, اور وہاں پہ کھانے جائیں گے. اگر آؤٹ سائڈ مانچسٹر کا کوئی جیتا تو پھر ہم انہیں 25 پاؤنڈ کے 2 افراد کے کھانے کا جو ہے واچرز ان کو ایسا کر دیں گے, چاہے وہ پاکستان سے جیتے ہیں چاہے وہ کسی اور کنٹری سے. تو یہ ہم تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ کوئز اپنا آپ کو بتائیں گے, اور پھر آپ کو انوائٹ کریں گے کہ آپ اس میں بھرپور طریقے سے جو ہے وہ شرکت کیجیے, اور بتائیے کہ کیونکہ سوال ہم بہت آسان سا سوال کو ابھی آپ نہ بتائیے گا, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا ہم لوگوں کی رائے لیں کہ ابھی جو میچ ہوا ہے اس میں لوگوں کے کیا تاثرات ہیں. تو ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں, آپ ہمیں فون کیجئے, فون لائنز جو ہیں ہماری کھول دی گئی ہیں, اور آپ ہمیں بتائیے کہ یہ میچ جو پہلا میچ آپ نے دیکھا ہے, ویسے تو ابھی جیسے ابھی صدف نے بتایا کہ ابھی بہت سارے میچز ہونے ہیں اور یہ تو ابھی شروعات ہے, لیکن اس میچ کو دیکھتے ہوئے آپ کی امیدیں اپنے پاکستان کے ساتھ کس حد تک آگے جاتی ہیں, اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کون سی ایسی کمیاں ہیں ہماری ٹیم میں جو ان کو امپروو کرنا چاہتی. تو ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں, اور آپ اپنے تاثرات بتائیے. ہم بھی بہت افسوس میں ہے کیونکہ ہم پوری تیاری سے آئے تھے کہ شاید ہو سکتا ہے پاکستان جیت جائے, تو ہم آپ سے مبارکبادی کے فون لیں گے, لیکن بہرحال یہ کھیل ہے, اس کو میدان کا جنگ نہیں بنانا ہے. میرے خیال میں سسٹر آپ سوال بتا دیں تاکہ ساتھ ساتھ ہم جواب بھی لیتے جائیں اور اس پہ تبصرہ بھی کرتے جائیں. کیا خیال ہے آپ لوگوں سے سوال پوچھیے کہ ہمارا سوال کیا ہے. چلیں ٹھیک ہے ناظرین, آپ سے اب میں سوال ایک بتا رہی ہوں, اس کا آپ نے جواب دینا ہے. سوال یہ ہے کہ 2015 کا جو آج پاکستان انڈیا کا میچ کھیلا گیا تھا, اس میں پاکستانی کس کھلاڑی نے سب سے زیادہ وکٹیں حاصل کی ہیں؟ بالر نے. تو آپ اس کا جواب دیجئے تاکہ آپ یہ بہت ہی بہترین سے واچرز جو ہیں جیت سکیں. اور میں یہ بتا دوں کہ یہ 110 کی طرف سے ہے, جن کا ریسٹوران جو ہے وہ مڈلٹن روڈ پر ہے, 205 مڈلٹن روڈ, ابھی نیا کھلا ہے, بہت بہترین کھانا ہے. اور وہاں کی جو مسالہ فش ہے وہ میں نے کھائی ہے, بہت بہترین ہے, اور میں یقیناً میں چاہوں گی کوئی نہ کوئی جیتے اور ضرور جائے وہاں پر. اور ان کا فون نمبر ہے 01617401000. تو یہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں جی, اور آپ جو ہے ضرور وہاں پہ جیتی گئی ہے واچرز, اور وہاں پہ جا کے کھانا ضرور کھائیے گا. جی بالکل, ہم آپ کی فون کال کا انتظار کریں. سوال بہت ہی آسان سا ہم نے رکھا ہے کہ آج جو پاکستان اور انڈیا کا میچ کھیلا گیا وہ کس بالر نے جو ہے پاکستانی بالر نے سب سے زیادہ وکٹیں حاصل کی. آپ نے بتانا ہے اس کھلاڑی کا نام, اور پھر ہم آپ کا نام اگر صحیح جواب ہوا تو ہم آپ کے قرآن دازی سے آپ کا نام نکالیں گے. تو جی ہم تبصرہ کر رہے تھے کہ ہمیں اتنا دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے, میچ ہے ظاہر ہار جیت اس میں لگی رہتی ہے. تھوڑا سا افسوس میرے خیال سے بحیثیت پاکستانی جو میں محسوس کر رہی ہوں اور دوسرے بھی محسوس کر رہے ہوں گے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان غلطی کرتا ہے, پھر دوسری دفعہ سمجھ جاتا ہے, تیسری دفعہ کرتا ہے, چوتھی دفعہ, لیکن یہ شاید چھٹی بار ہے. اور اس وقت گنجائش جو ہے ٹائٹ ہے ہمارے پاس کہ اب اس وقت تو ہم لوگوں کو کم از کم سنبھل جانا چاہیے. اور میں نے جہاں تک میچ دیکھا ہے, کیونکہ میں جس ٹائم اپنے گھر سے نکلی تھی یہاں آنے کے لیے, تو میں نے یہ دیکھا کہ ہر لحاظ سے, فیلڈنگ کے لحاظ سے, بیٹنگ کے لحاظ سے, بالنگ کے لحاظ سے انڈیا نے بہت بہترین کارکردگی دکھائی ہے. اور اس میں ہمیں بالکل کھلے دل سے اعتراف کرنا چاہیے کہ واقعی ان کا جو کیپٹن ہے دھونی, اس کو پتا ہے کہ کون سے بالر کو کہاں پہ استعمال کرنا چاہیے, کہاں پہ وکٹیں. میرے خیال سے کال ہے, آپ جی بالکل کال ہے. ہلو السلام علیکم. ہلو السلام علیکم.
جی آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی نہیں بھائی، یہ سب کے لیے کھلا ہوا ہے، آپ موسٹ ویلکم. آپ جی بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں. اچھا، آپ کو اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں. کہاں سے آپ نے فون کیا؟ بھائی آپ نے کہاں سے فون کیا؟ لندن سے. اچھا، اور آپ اپنا نام بتائیے دوبارہ. میرا نام ذوالفقار بخاری. اچھا، آپ کچھ اس میچ کے بارے میں کچھ بتانا چاہتے ہیں؟ یہ جو میچ ابھی پاکستان اور انڈیا کا بھی ختم ہوا ہے تھوڑی دیر پہلے. آپ کی بات اوکے، چلیں، بہت شکریہ آپ نے لندن سے ہمیں کال کیا، آپ نے جواب دیا ہے اور دیکھتے ہیں کہ کس کا جواب صحیح ہوتا ہے اور کس کا انعام نکلتا ہے. آپ کا بہت شکریہ. میں یہ نام لکھ کے اس میں ڈال رہی ہوں اور پھر آخر میں ہم جو ہے آپ نے بتا دیا کہ آپ اس میں ڈال رہی ہیں، آپ اس میں ڈال رہی ہیں، ان کا جواب غلط باکس میں ڈال رہی ہیں یا صحیح؟ نہیں، میں جواب جو ہے سب کے ایک ساتھ رکھ رہی ہوں اور پھر میں جو ہے صحیح والا جواب جو ہے وہ میں پک کروں گی. ٹھیک ہے، صحیح ہے. آپ مطلب سب کے نام لکھ کے اس میں ڈال رہیں گے، پھر آپ جس کے جواب صحیح ہوں گے وہ الگ کر دیں گے اور غلط ہوں گے. اوکے، تھوڑی سی میں کنفیوز ہو گئی. جی چلیں، کوئی بات نہیں. تو جی ناظرین، ہم نے بہت ہی آسان سے سوال پوچھا ہے اور ہم آپ کی فون کال کا انتظار کر رہے ہیں. تو آپ جواب دیجئے کہ آج پاکستان اور انڈیا کے جو آج کھیلا گیا ہے میچ، اس میں سب سے زیادہ کس بالر نے جو ہے وکٹیں لی ہیں، پاکستانی کھلاڑی ہیں، اس میں آپ نے ان کا نام بتانا ہے. تو جی ناظرین، ہم انتظار کریں گے. اس کا انعام یہ ہے کہ آپ 2 افراد کا جو ہے وہ آپ کو واچر دیے جائیں گے کہ آپ 110 ریسٹورینٹ میں جا کے ٹیک اوے میں جا کے کھانا کھا سکتے ہیں، جو کہ مینچسٹر میں ہے. اور اگر آپ آؤٹ سائڈ مینچسٹر سے جیتیں گے تو پھر ہم آپ کو یہ واچر جو ہے عرصہ کر دیں گے. بالکل، انشاءاللہ. تو ہم بات کر رہے تھے آج کے میچ کے حوالے سے، تو ہم آپ کی فون کال کا انتظار کر رہے ہیں. آپ بھی اس میں میچ پہ بات کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں. اور ساتھ ساتھ ہم سانحہ پشاور کے بارے میں بھی بات کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں. ظاہر ہے، دیکھیں سسٹر، ہمیں دنیا بھی لے کے چلنی ہے، دین بھی لے کے چلنی ہے. ہم مطلب میچ کی ہم ساتھ ساتھ بات اس لیے بھی کر رہے ہیں کہ آپ دشمن ہمارے یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں شہادتیں ملیں گی، ہمارے پیاروں کو ہم سے چھین لیا جائے گا تو ہمارا جو ہے سب کچھ ختم ہو چکا ہے. نہیں، ہمارے آپ عزم دیکھیے، ہم اپنے شہادتیں بھی سہ رہے ہیں اور اپنی دنیا کی بھی ہم ظاہر ساتھ ساتھ لے کے چل رہے ہیں. بالکل. تو ایک امام حسن عسکری کا میں یہاں پر قول شیئر کرنا چاہوں گی. امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں، ہمارے ساتھ رہ کر تنگ دستگی اور دوسروں کے ساتھ رہ کر دولت مندی سے زیادہ بہتر ہے، اور ہمارے ساتھ رہ کر قتل ہو جانا اور ہمارے دشمنوں کے ساتھ زندہ رہنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے. جی سسٹر، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیں نا، یعنی کہ وہی والی بات آتی ہے کہ اگر شہادت اعزاز کے ساتھ ملے تو اس سے بڑھ کے جو ہے آپ کے لیے کیا فخر کی بات ہے. تو لیکن تھوڑا سا میں پھر اسی سانے کی طرف جا رہی ہوں، کیونکہ بہت سارے، جیسے ہم نے ابھی بات کی کہ بہت سے سوالات ہمارے ذہن میں اٹھے تھے کہ کیا وجہ تھی. دیکھیں، جب کہ یہ سانحہ ہوا، یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، یہ کئی دفعہ متواتر آپ دیکھ رہے ہیں کہ لگاتار ہو رہے ہیں. پولیس اسٹیشن وہاں سے دور نہیں تھا، اسی علاقے میں موجود تھا، حیات آباد کے جو امام بارگاہ امامیہ میں یہ ہوا ہے. اور آدھے گھنٹے تک وہاں پہ نمازی ان دہشت گردوں کے ساتھ جو ہے نبرت آزما رہے ہیں، اپنی لڑائی خود لڑتے رہے. تو سیکیورٹی، جبکہ دیکھیں گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم نے ایسی پالیسی بنائی ہے، ہم نے ایسی اسٹریٹجی بنائی ہے، ہم جو ہے یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں، ہم نے یہاں، لیکن وہ اگر وزٹ کرنے جاتے ہیں ان کے ساتھ پورا پروٹوکول ہوتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن آپ سیکیورٹی کے لیے ان عام لوگوں کے لیے، شہری کے لیے کیا آپ نے دیکھا عمران خان آ رہے تھے لیکن ان کو واپس بھیج دیا گیا. جی بالکل، کیونکہ ان کی جان بہت زیادہ قیمتی ہے وہ عام لوگوں کے مقابلے میں یقیناً، جبکہ وہ علاقہ ان کا اپنا خود کا ہے اور یہ ان کی گورنمنٹ کی جو ہے یہ شکست ہے. اس چیز کو آپ کھلے دل سے مانیں کہ وہ بے شک کھڑے ہو کے پوری دنیا میں جو ہے وہ کچھ بھی کہیں، لیکن وہ اپنے علاقے کو جو ہے محفوظ کرنے میں ناکام رہے. بالکل، بے شک. تو
یہ سوال جو ہے بہت اٹھتا ہے کہ آخر یہ گورنمنٹ جو ہے اس کے بارے میں کوئی اسٹرانگ ایکشن کیوں نہیں لیتی ہے, ان جانوں کو جو ہے وہ اتنی سستے کیوں سمجھتی ہیں. تو یہ جو ہے یہ چیز بہت تکلیف دیتی ہے, کیونکہ آپ اگر اپنے گھر میں ہی اپنے آپ کو محفوظ نہ سمجھے تو آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں آپ چلے جائیں اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھ سکتے. بالکل. تو اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حالت نماز میں بے شک ایک مسجد پہ آپ اس طرح سے امام بارگاہ پہ جا کے آپ اس طرح سے جو ہے دہشت گردی کا نمونہ دیتے ہیں. سسٹر کال ہے. ہلو السلام علیکم. ہلو ہلو السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی ہے. جی بالکل. ہم لیکن ساتھ ساتھ جیسے آپ کہہ رہی ہیں صدف کہ ہمیں دین کے ساتھ دنیا بھی لے کے چلنی ہے, اور ہم اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں جس کی شہادت جن کے ورثے میں آتی ہے. اور آج ہم ورلڈ کپ کے بارے میں بات کریں گے. بے شک بہت ہم پر امید تھے بڑے پاکستان میں. جی میرے خیال سے کال ہے آپ کی. ہلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون سا کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں زہرا بات کر رہی ہوں مانچسٹر. جی بہت خوش آمدید کہتے ہیں فرحت زہرا آپ کو. آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر میں ٹھیک ہوں. آپ ٹھیک ہیں؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. آپ کیا کہنا چاہیں گی ورلڈ کپ کے حوالے سے؟ آج جو پاکستان انڈیا کا میچ ہوا ہے دیکھا تھا آپ نے؟ جی میں نے دیکھا ہے میچ. تو ظاہر اب کیا کر سکتے ہیں کہ وہ ہوتا ہے کہ انسان غلطیوں سے سیکھتا ہے. بالکل. تو لیکن بہرحال یہ کہ میچ کو میچ سمجھ کر دیکھنا چاہیے, اس کو اپنی آنا یا اس چیز میں نہیں ڈال دینا چاہیے. ہار جیت میچ کا حصہ ہے, اور امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان آئندہ پاکستانی ٹیم جو ہے وہ آئندہ جو مسٹیک آج انہوں نے آج کے میچ میں کی ہیں, مگر اس امید پہ امید ہے کہ وہ آئندہ کے میچ میں نہیں کرے گی, اور ہونی بھی نہیں چاہیے. بالکل. ابھی اسٹارٹ ان کا تھا, ان کو ویسے تو آج میچ جیت جانا چاہیے, لیکن کوئی بات بھی نہیں جیتا. نیکسٹ ٹائم پاکستانی قوم ماشاءاللہ بہت خدا نے اس کو ہمت دی ہے کہ ہر مشکل سے مشکل وقت کو بھی جو ہے وہ سہ لیتے ہیں. بالکل بے شک. بہت اچھی بات. سبحان اللہ. جی اچھا, ہم نے جو آج کوشچن پوچھا ہے اس کا آپ جواب دینا چاہیں گی؟ ہاں جی, وہ محمد عرفان. محمد عرفان ان کا جواب ہے محمد عرفان. اچھا جی بہت شکریہ. اور فرحت آپ اس ٹاپک پہ بھی بات کرنا چاہتی ہیں کہ جو یہ ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے کنٹینیوسلی اتنے زمانے سے پاکستان میں اور بلکہ کئی علاقوں میں, تو اس کے بارے میں بھی آپ کی کوئی رائے ہے, کچھ دینا چاہتی ہیں اس بارے میں؟ جی ضرور, کیوں نہیں ہے کہ مطلب اتنا ٹائم ہو گیا ہے اس طرح کے حادثات کو ہوتے ہوئے, لیکن ہے کہ کہیں پر کوئی بہتری نظر نہیں آتی. اگر ایک اسٹیپ جو ہے گورنمنٹ نے اٹھایا تھا, جو پشاور اسکول میں جو بچوں پہ جو حملہ کیا گیا تھا, ایک اسٹیپ اگر ان کا پھانس کے انہوں نے اسٹیپ اٹھایا تو انہوں نے اگر ایک ایکشن لیا تو اس کا ریئیکشن کس صورت میں دیا گیا ہے. بالکل بالکل. تو یہ تو دیکھیے جس طرح ایک حسینی قوم زندہ ہے, امام حسین کی قوم زندہ ہے, اسی لیے زندہ ہے کہ امام حسین لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے. بے شک. بالکل بالکل. تو جس طرح حسینیت زندہ ہے اس طرح یزیدیت زندہ ہے. یہ وہی یزید ہیں, یہ وہی ابن ملجم کی نسل ہے کہ جس نے مولا علی کو مسجد کوفہ میں سجدے میں شہید کیا. یہ اسی یزید ملعون کی نسل ہے جس نے کربلا میں امام حسین کو سجدے میں شہید کیا. بالکل. تو اگر حسینیت زندہ ہے تو یزیدیت بھی ہے, اور یہ ازل سے ابد تک ہے اور یہ رہے گی. تو ادھر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ آیت اللہ اخیر الغربی کا بہت بہترین وہ ہے ایک چھوٹا سا پیراگراف. ہیلو. جی ضرور. تو آیت اللہ اخیر الغربی کہتے ہیں کہ تم ہمیں مارنا چاہتے ہو گولیوں اور بم دھماکوں سے, تو تم ہمیں نہیں مار سکتے. بے شک. کیونکہ جب گھاس کے اوپر پتھر ڈال کر اسے دبا دیا جاتا ہے تو لگتا ہے کہ وہ گھاس مر گئی ہے, لیکن کچھ دنوں میں وہ گھاس پتھر کے اطراف میں سے مزید قوت کے ساتھ ابھر کر نکلتی ہے. ہمیں جتنا مارو گے ہم اتنا ہی بڑھیں گے. بے شک. تو یہ ہے کہ حسینی قوم کو کوئی مار نہیں سکتا, اور یہ شہادت تو ہمیں ورثے میں ملی ہے کہ خدا کا شکر ہے کہ ہم ان اہل بیت کے ماننے والے ہیں کہ جو درجہ شہادت پر فائز ہوئے ہیں. بے شک. سبحان اللہ. اور یہ لوگ جو کر رہے ہیں یہ کچھ نہیں صرف اپنے لیے جہنم میں جگہ بنا رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی یہ جہنم میں ہی جائیں گے. ان کے بم دھماکوں سے نہ مسجدوں میں لوگ جانا روک سکتے ہیں, نہ مسجد سے حسین بند ہو سکتے ہیں. بالکل. کیونکہ اس عزاداری کا وعدہ خداوند عالم کا ہے,
تو جو جس کی ذمہ داری خداوند عالم لے رہے اسے کوئی قوم تباہ و برباد. سبحان اللہ. بہت خوب, بہت شکریہ. یہ ہماری بہن تھی فرحت زہرا مینچسٹر سے. جی ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم نساء اور اس وقت ہم جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف, لیکن آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ملتے ہیں بریک کے بعد.